نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں. ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم قرآن پاک کی سورۃ عبس و تولی انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے. نبی نے صحابی ہیں, بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. عبداللہ کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آپ کے حجرے کے اندر آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میمونہ تم چلی جاؤ اور تم بھی چلی جاؤ. دو بیویاں آپ کے پاس موجود تھی. فرمایا میرا صحابی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے. تو ام المومنین نے کہا الیس رجل باعین اعمی, اللہ کے رسول کیا یہ نبینہ نہیں ہے؟ پیغمبر کا جواب سنو. پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں ہاں نبینہ ہے, میں جانتا ہوں میرا صحابی ہے. آنکھوں کی روشنی نہیں ہے, آنکھوں کی بینائی ختم ہے, لیکن یہ تو نبینہ ہے, تم تو نبینی نہیں. اپنا چہرہ چھپاؤ. پیغمبر اپنی بیوی کی تربیت, اصل امت کو تربیت کرنی تھی. بیوی کو کہا میں اپنی آواز کو بھی چھپاؤ, اپنے چہرے کو بھی چھپاؤ, اگرچہ اندھا صحابی ہے, نبینہ صحابی ہے. پیغمبر نے پھر اس کی بات سنی. ام المومنین, ام المومنات حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں ہیں. اس دور میں کچی دیواریں ہوتی تھی, آج کی طرح یہ ٹائل پتھر نہیں ہوا کرتا تھا, کچی دیواریں تھیں. اپنے حجرے میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. تو تلاوت کرتے کرتے پیغمبر باہر سے اندر آ رہے ہیں, آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے سے سوراخ سے حضرت عائشہ کی آواز معمولی سی بات آ رہی ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جاؤں پیغمبر کی سیرت پہ, اپنی امت کی کیسے تربیت فرمائی. اب امت جو مرضی کرے, یہ بات ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں. اپنی بیٹیوں کو بتاؤ, اپنی بہنوں کو بتاؤ, اپنی ماؤں کو بتاؤ, اپنی بیویوں کو بتاؤ پیغمبر نے اپنی ازواج کی تربیت ایسے کی ہے, اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی ہے. پیغمبر نے گارا اٹھایا, اپنے ہاتھوں کو گندا کر لیا, پانی کے اندر گارا بنا کر گندا کر کے اس سوراخ کو بند کر دیا کہ قرآن کی آواز ماں کی زبان میں بھی کوئی لوگ نہ سن سکے. ہم کس معاشرے میں ہیں؟ اس لیے ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے, حیا والی بیٹیاں نصیب فرمائے, ادب والی بیٹیاں نصیب فرمائے, جو ماں باپ کا بھی حیا رکھیں, شریعت مطہرہ کا بھی حیا رکھیں, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بھی پاسداری کریں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی بیٹی کو شرم و حیا والی زندگی نصیب.